مسلمانوں کے معاشرے میں جب آپ نے 24-25 سال یا 26 سال گزارے، اس وقت آپ کا رویہ، مسلمانوں کا رویہ آپ کے ساتھ کیا تھا؟ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، میں اس پہ تھوڑی سی ذرا کھل کے بات کرنا چاہوں گا کہ ہم بھی غیر مسلموں سے نفرت کرتے تھے جب تک مولویوں کے نرغے میں تھے. پھر اللہ نے وہاں سے نکالا، اللہ نے ہدایت دی، تو پھر سمجھ آئی بھائی دوسرے مذاہب کا احترام لازم ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا احترام نہیں کریں گے تو ہم تو مسلمان ہی نہیں رہتے پورے. جب تک ہم تمام انبیاء کو، تمام کتابوں کو نہیں مانیں، تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. پھر جب اللہ نے شعور دیا، کچھ عقل دی، کچھ ہدایت دی، تو پھر یہ چیزیں پتہ چلی کہ محبت کریں گے، محبت سے لوگ قریب آئیں گے، نفرت سے تو کوئی آپ کے قریب نہیں آئے گا. آپ کا یہ سوال نا سخت بھی ہے لیکن ضروری بھی ہے. میں ایک عرصے تک ایسے سوالات اور ان کے جوابات سے بچتا رہا، لیکن آج میں اس کا جواب اس لیے نہیں دوں گا کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی تھی، بلکہ میں آج اس کا جواب اس لیے آپ کو دوں گا کہ میں اپنی سوسائٹی کو، اپنے مسلمانوں کو یہ بتا سکوں کہ یہ رویہ، یہ ایٹیٹیوڈ اور یہ طریقہ کار غلط ہے. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی کوئی تعلیمات نہیں ملتی. اس ضمن میں آپ کو 2 واقعات سناؤں گا. جی پلیز. مکس تھا جو ہماری سوسائٹی میں مسلمانوں کے ساتھ، چونکہ ہم رہے شروع سے مسلمانوں کی سوسائٹی میں رہے، اور جو پڑوسی تھے وہ بہنوں کی طرح بھی تھے، بھائیوں کی طرح بھی تھے. دوست جو تھے ہم ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ جان بھی نشاور کرتے تھے. لیکن جن کے ساتھ اتنی زیادہ اپنائیت نہیں تھی، وہاں پہ بہت روڈ جو ہے وہ رویے بھی فیس کرنے کو ملے. مثلا ہمارے محلے میں مسجد تھی، جہاں میں گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ تو اس مسجد میں کیسے داخل ہو گئے، آپ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. اس سے مجھے اسلام سے جو ہے وہ ایک وقت ایسا تھا کہ بہت، یعنی اسلام سے تو نہیں لیکن مسلمانوں سے بہت نفرت ہو گئی. لیکن چونکہ اسلام کے ریپرزینٹیٹیو ہیں سارے مسلمان، تو یہ لنک تھا. لنک تو ہے بالکل. دوسرا، محلے میں نا ایک دکان تھی مصطفیٰ صاحب کی، اور وہ برف کا پھٹا تھا. ان کا برف ختم ہو جاتی تھی رات کو، پھٹا ٹھنڈا ہوتا تھا، گرمیوں میں ہم اس کے اوپر بیٹھ کے سارے دوست گپے مارتے. تو وہ کسی کو کچھ نہیں کہتا تھا، وہ صرف مجھے آ کے کہتا تھا کہ وارث تم نہ پھٹے کے اوپر نہ بیٹھا کرو. وہ نہ پھر لوگ مجھ سے برف لینے کے لیے آتے تو وہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کے پھٹے پہ عیسائی بیٹھتے ہیں. میں اس لیے بتا رہا ہوں، اس سے مجھے پتا ہے کہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہوگا. کرسچن یا دوسری کمیونٹی کے لوگ اس کو بطور اس کی کٹنگ کریں گے اور چلائیں گے کہ دیکھیں جی مسلمان. لیکن میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ مسلمانوں کی اصلاح ہو. یہ ہوتا ہے، یہ ہم چاہتے ہیں. میں اپنا جو ہے وہ بالکل کھل کے یہ بات آج اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ مسلمانوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ بھائی ایسی کوئی اسلام میں کوئی تعلیمات نہیں ہے. دوسرا، ہمارے اسے ہم بھائی حمید کہتے تھے، ان کا تندور تھا، تو سردیوں میں ہم تندور کے اوپر بیٹھتے تھے. تو وہ مجھے کہتا تھا کہ یار ایک تو نا تم تندور کے اوپر نہ بیٹھا کرو، اور جب میں کلچے لینے کے لیے جاتا تو مجھ سے کہتے ذرا آپ تھوڑا سا نا پیچھے کھڑا ہوا کریں، لوگ اعتراض کرتے ہیں. تو میں بڑی ایک طرح سے اس وقت تو تکلیف بھی ہوتی تھی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یار یہ لوگ خود اسلام سے نابلد تھے. ان کو خود حقیقت میں اسلام کا پتہ نہیں ہے. رسول اللہ نے نہ صرف غیر مسلموں سے ہاتھ ملائے، ان سے گلے ملے، گھر میں اکرام کیا، مسجد نبوی میں جو ہے وہ ان کو ٹھہرایا اور ان کی مہمان نوازی کی. تو میں آج حیران ہوں کہ اگر ہم اس طرح کا غیر مسلموں کے ساتھ سلوک رکھیں گے، میں تو یعنی اگر میرے آفس میں کوئی نان مسلم آئے تو میں یعنی قصدن اس کو دکھانے کے لیے اس کا پانی پی لیتا ہوں، اس کے برتن سے کھانا کھاتا ہوں. یعنی ہم اکٹھے کھاتے ہیں کہ بھائی ہمیں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ تم اہل کتاب کا ان کے ساتھ کھا سکتے ہو، اور وہ تمہارے ساتھ، تم دونوں کے لیے ایک دوسرے کو جو ہے وہ کھانا پینا حلال کیا گیا. الا یہ کہ آپ کو یقین ہو کہ اس میں جو ہے وہ ایسا ذبیحہ ہے کہ جو حلال نہیں ہے، یا اس میں ایسا مشروب ہے جو حلال نہیں ہے، آپ ان کے برتن نہیں استعمال کریں. وہ تو ایک سیپریٹ میٹر ہے. تو لیکن عام طور پہ جو ہے وہ، بلکہ ایک میرے زندگی میں ایک فیز ایسا بھی آیا، میں بہت ایک ایسی فائنینشلی پوزیشن میں چلا گیا کہ جس میں میں زندگی کا وہ لوئسٹ میرا وہ پورشن تھا. تو اس وقت ایسا ہوا کہ مجھے ایک پیٹرول پمپ کے اوپر جاب کرنے کی ضرورت پڑ گئی. مجھے چند 100 روپیوں کی خاطر جو ہے وہ وہاں پہ جاب کرنی پڑ گئی. یہ آج سے جو ہے وہ کوئی 18 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. دوسرے دن میں نے اب میں ایک ایسا بچہ تھا جو یعنی ممی ڈیڈی تھے، پھر جاب تھی، پھر اپنی دکان بھی رہی کسی، لیکن ہوتا ہے زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دے کے بھی آزماتے ہیں، لے کے بھی آزماتے ہیں.
مجھے پیٹرول پمپ پہ جانا پڑ گیا. ایک دن میں نے پیٹرول پمپ پہ جاب کی. دوسرے دن جب میں ڈیوٹی کے لیے گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جا سکتے ہیں, آج آپ یہاں پہ. دوسرے دن انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جا سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یعنی یہ بتایا نہیں کہ آپ کرسچن تھے. تو میں نے کہا سر سو واٹ, if I was Christian, if I am Christian, so what? کیا اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے چونکہ بتایا نہیں اور آپ کی پاکٹ میں آپ کا آئی ڈی کارڈ رہ گیا تھا جو میں نے یونیفارم پہنا تھا, اور وہ آئی ڈی کارڈ سے ہم نے دیکھا کہ آپ عیسائی ہیں اور یہاں پہ مسلمان کام کرتے ہیں اور وہ کھانا بھی کھاتے ہیں, پانی بھی پیتے ہیں, برتن بھی استعمال کرتے ہیں, تو اس لیے وی آر ویری سوری, اور آپ نے ہم سے جھوٹ بولا, آپ نے بتایا نہیں, سو گیٹ آؤٹ فرام ہیئر, آپ جا سکتے ہیں. تو یعنی ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاشرے کی اصلاح کے لیے, یا میں آج یہ آپ کو واقعات سنا رہا ہوں, یہ بہت ضروری ہے بتانا. دیکھیں ایسا کچھ نہیں ہے. میں نے یہ آبزرو بھی کیا, سوسائٹی میں دیکھا بھی ہے, غیر مسلموں سے جب ان کے قریب ہوں, ان سے محبت کرنے بیٹھے, وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں اسلام سے دور کرنے والے آپ مسلمان ہی تو ہو. بالکل ایسی بات. ایک تو ہم ان کے قریب نہیں ہوتے, ان کے قریب جا کے بتاتے نہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اسلام کی طرف آنا ہے تو وہ پھر پریشان ہے کہ بھائی میں شیعہ ہوں, میں سنی ہوں, میں دیوبندی ہوں, بریلوی ہوں, اہل حدیث ہوں, میں کدھر جاؤں. وہ کہتے ہیں پہلے تم آپس میں تو فیصلہ کر. بالکل صحیح بات ہے. آپس کا فیصلہ اس میں آپ یقین کریں کہ ایک بہت بڑا ادارہ تھا, اور اس ادارے میں نا ایک خاک روب تھا, سویپر تھے. تو الحمدللہ میں تو ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, بلکہ میری جو گلی میں سویپر ہے, مجھے جہاں نظر آ جاتے ہیں میں ان کو گلے لگاتا ہوں. مجھے کہتے ہیں وہ آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے. میں نے کہا میں آپ کو گلے نہیں لگاؤں گا, آپ کی زندگی خراب ہو جائے گی. تو میں کہتا ہوں میں جہاں سے گزر کے جاتا ہوں وہ راستے آپ نے صاف کیے ہیں. میں گھر کے قریب جب بھی آئیں گے, میرے بچوں کو یہ حکم ہے میری طرف سے کہ گھر کے بہترین برتن میں ان کو پانی پلانا ہے. تو ایک ادارہ تھا, اور ان کے مینیجر جو تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ عبد الوارث بھائی, ہمارے نا یہاں سپر سٹور تھا, وہ بہت بڑا اسلامک سٹور تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں ایک نان مسلم ہے, خاک روب ہے, اور کافی بار ہم نے اسے کہا لیکن وہ اسلام نہیں قبول کرتا. اوپر نیچے علماء اکرام ہے, اسلامی کتابیں ہیں, ہر طرح کے موضوعات کے اوپر جو ہے وہ وضاحت ہے, اسلام کی پوری یعنی تشریحات اور تفسیرات پڑھی ہیں یہاں پہ, لیکن وہ بچہ اسلام نہیں قبول کرتا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نہ کسی وقت ان کو کھانے پہ بلائیں. تو وہ چونک گئے کہ میں ایز اے مینیجر اپنے خاک روب کو کھانے پہ بلاؤں. تو میں نے کہا کہ اچھا ایسا کریں کہ جس دن آپ ان کو بلائیں گے نا, میں بھی آپ کے ہاں کھانے پہ مدعو گا. تو اس بات سے وہ خوش ہو گئے, اور یہ بالکل بیک سائڈ پہ آپ کی ان کا وہ کوٹھی تھی ماشاءاللہ بڑی اچھی. انہوں نے وہاں پہ اس کو بلایا اور ہم نے صرف کھانا کھایا. احمد بھائی اللہ کی قسم ہم نے صرف کھانا کھایا, کوئی ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے بات نہیں ہوئی. اور جب ہم باہر نکلے تو وہ موٹر سائیکل پہ تھا, میں کار پہ تھا. تو میں نے اپنا ایک کاٹریج کا بہت میرا فیوریٹ کوٹ تھا وہ, تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹا آپ موٹر سائیکل پہ ہو, آپ یہ کوٹ لے لو. تو مجھے کہنے لگے کہ عبد الوارث بھائی میں آپ کو واپس کیسے کروں گا. تو میں نے کہا یہ آپ کے لیے گفٹ ہے, آپ نے واپس نہیں کرنا. ویری سیکنڈ ڈے ہی کالڈ می, عبد الوارث بھائی میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. یا آپ جو بات کر رہے ہیں نا آپ بالکل اس کو صحیح سمجھے ہیں, آپ صحیح سمجھے ہیں کہ ہمارے رویوں کی وجہ سے کرنے کا, قریب لانے کا, بات چیت کرنے کا.